والی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ دین اسلام جس سے آپ وابستہ ہیں، ہر زمانے میں اس پر قربانیاں دی گئی اور دی جاتی رہیں گی۔ یہ قربانیوں والا وہ عظیم دین ہے جس میں جو جتنا لاڈلا رہا وہ اتنے زیادہ قربانیاں بھی دیتا رہا۔ یہی تو وجہ ہے خاندان نبوت میں سب سے لاڈلا جو بچہ تھا وہ حسین اعظم تھے، سید الشہداء، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس عظیم نواسے کو کیا آپ نے نہیں دیکھا سب سے زیادہ قربانیاں اسی لاڈلے نے دی؟ کربلا کے میدان میں خود کی بھی اور اپنے پورے اہل بیت کی، اپنے پورے خاندان کی، یہ ساری قربانیاں میرے عزیزو جو جتنا قریب ہو، جتنا محبوب ہو، اس سے یہ قربانیاں لی جاتی رہیں گی۔ آپ کا اگر ایمان مضبوط ہے تو قربانی کے لیے تیار رہو۔ صرف حلوہ پراٹھا کھانے کا نام سنیت نہیں ہے۔ آپ صرف یہ نہ سمجھنا کہ پھولوں کی سیج پر سج کر یہ دین آیا ہے اور بغیر کسی تکلیف کے ہمارے گھر میں پہنچ گیا ہے۔ جیسے کہ آج کے حالات پر جہاں کوئی بھی مسئلے نہیں ہے، وہاں کے مسلمانوں میں صرف اور صرف کھانے پینے کی وجہ سے چربی زیادہ آ گئی، اور وہ یہ سمجھنے لگ گئے کہ دین تو بڑا آسان ہے، ہمیں کوئی مصیبت آئی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ وہ عظیم دین ہے جو آپ تک پہنچنے کے لیے نہ جانے کتنی قربانیوں کا سامنا کیا ہے۔ آپ نے کبھی سنا وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی گلیوں میں کیوں گھسیٹا کرتے تھے؟ گرم ریت پر ننگی پیٹھ کیوں سلایا کرتے تھے؟ اسی دین کو تم تک پہنچانے کے لیے۔ وہ سیدہ سمیہ جو اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہیں، ان کی شرمگاہ پر تیر مار کر مکہ والوں نے شہید کیا تھا۔ عزیزو، آپ نے امام احمد بن حنبل کو نہیں سنا؟ بغداد کے بازار میں ننگی پیٹھ ان پر کئی مرتبہ کوڑے مارے گئے تھے۔ 5 لاکھ حدیثوں کا حافظ کئی مرتبہ وقت کے ظالم خلفاء کے دربار میں اس عظیم قربانی کا سامنا کرتا رہا، اور ایک دو نہیں قربانیوں کی مثالیں بے شمار ہیں۔ ہم پڑھتے تھے کبھی اندر قید کے وقت زیادہ گزرتا جا رہا ہے، کچھ حالات صحیح نہیں لگتے، تو اس وقت گھبراہٹ ہوتی تو انہی مشائخ اور بزرگوں کو دیکھا تو پھر اپنی تکلیف ہیچ نظر آتی ہے۔ سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام جعفر صادق کے وہ عظیم بیٹے جن کو 7 سال تک ایسی قید میں رکھا گیا تھا کہ انہوں نے سورج بھی نہیں دیکھا، سورج نہیں دیکھا تھا، اندھیری کوٹری میں، پھر زہر دے کر کے جیل کے اندر ہی انہیں مار دیا گیا تھا، ان کا جنازہ وہیں سے نکلا تھا۔ امام محمد بن حسن عسکری، یہ اہل بیت میں سے ہیں، ان کو 20 سال تک قید کی مشقتوں میں رکھا گیا تھا۔ 20 سال کس کو کہتے ہیں؟ زندگی آدھے سے زیادہ گزر چکی ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا مجدد الف ثانی احمد فاروقی سرہندی، اکبر نے ان کو گوالیار کی جیل میں کتنے سالوں تک قید رکھا؟ 8 سال تک۔ اور یہ وہ علماء ذوی الاحترام ہیں، یہ مشائخ و سادات ہیں جنہوں نے اس دین پاک کے لیے قربانیاں دی۔ وجہ کیا تھی؟ صرف اس لیے کہ آنے والی نسلوں تک اسلام کا سچا چہرہ صحیح سلامت آ جائے۔ آج جو تمہارے سروں پر ٹوپیاں ہیں، جو تمہارے چہروں پر داڑیاں ہیں، یا یہ بلند و بالا مینارے نظر آتے ہیں، مسجدوں کی رونقیں ہیں، یا ہماری ممبروں اور محفلوں کی جو رونقیں ہیں، یہ صرف اور صرف آج کے پیسے والوں اور سیٹھوں کی مدد کی وجہ سے نہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین گوگل سے پھیل گیا ہے۔ آج جو ہر بچہ یہ سمجھتا ہے کہ اپنے دین کے مسائل گوگل سے سرچ کر لوں گا معلوم ہو جائے گا۔ نہیں میرے عزیزو، اس دین کو تمہارے گھروں تک آنے میں بہت ساری قربانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اگر آج دین کے لیے کچھ قربانیاں دینے کی بات آئیں کائیں شائیں نہ کرو، بلکہ یہ دین وہ ہے جہاں پر ختم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی گئی۔ آج بھی میں آپ سے کہتا ہوں، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ قید۔ آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں ابھی ممبر پر کھڑے ہو کر وہی پھر پڑھ رہا ہوں جس کی وجہ سے 8 مہینے اندر جا کر کے آیا۔ لوگ یہ کہتے بھی ہیں کہ پھر سے وہی تمہارا طریقہ شروع ہوا۔ میرے عزیزو، کل بھی ہم غلط نہیں کہہ رہے تھے، آج بھی ہم غلط نہیں کہہ رہے ہیں۔ غلط کہتے تو اس سے ڈرتے تھے۔ اگر حضور پاک کے عشق کی بات کرنا یہ جرم ہے تو یہ جرم ہم ہر بار کریں گے اور 100 بار کریں گے۔ صرف اتنا ہی نہیں، محبت مصطفیٰ میں بات کرنا جرم ہے
تو 100 بار کیا 1000 بار کیا ارے سرے دار بھی کریں گے انشاءاللہ. آپ سے میں کہتا ہوں زیادہ سے زیادہ کیا ہونے والا ہے جس سے خوف و ہراس کا ماحول آج پورے ہم ہر علاقے میں دیکھ رہے ہیں. ڈرے سہمے ہوئے لوگ اپنی داڑیاں کٹوائے, اپنے ٹوپیاں چھپائے اور ایک لبرل بننے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک نیوٹرل آدمی بن کر جینے کی کوشش کر رہے ہیں. ناموں کو بھی چھپایا. کچھ نہیں ہوگا. نہ تمہاری داڑھی تمہیں موت لا سکتی ہے, نہ تمہاری ٹوپی تمہیں موت لا سکتی ہے. ایک بات یاد رکھنا, رب تبارک و تعالی جب تک نہ چاہے, اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے تو مچھر سے بھی موت ہو سکتی ہے, اور اگر رب نہ چاہے تو کسی مودی یوگی سے بھی موت نہیں آ سکتی. آپ کیا سمجھتے ہو کوئی موت کا فرشتہ ہے جو ڈرا رہا ہے؟ نہیں, اللہ رب العزت کی ذات پر یقین رکھو. آپ یہ کہہ رہے ہیں, پھر سے ہم وہ کہہ رہے ہیں, کیا ہوگا؟ ہمیں جس جگہ سے گزارنا تھا گزار لیا, اور گزرتے رہیں گے انشاءاللہ, اور یہ بولتے رہیں گے, اس لیے کہ ہمیں پتا ہے ہماری گردنیں کٹ جائیں گی. زیادہ سے زیادہ دنیا میں یہی ہو سکتا ہے. اس سے اسلام ختم نہیں ہوتا, اس سے اسلام ختم نہیں ہوتا. آپ نے کبھی دیکھا ہے, آپ نے کبھی دیکھا ہے ہم سے پوچھنے والے کہ حالات کے اعتبار سے آپ ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ ہم نے ان لائٹوں کو دیکھا ہے, ان کے اطراف جو پتنگے آتے ہیں اڑتے ہیں, ان کو کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ پروانہ کہتے ہیں. چھوٹے چھوٹے کیڑے جو آتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ پروانہ. اور یہ شمع کے اطراف گھومتے پھرتے ہیں, کیوں آتے ہیں یہ؟ ان کو روشنی کی ضرورت ہے یا کیا ہے؟ نہیں میرے عزیزو, یہ پروانے جان دینے کے لیے آتے ہیں. شمع کے اطراف گھومتے پھرتے ہیں اور جان دے کر چلے جاتے ہیں. اور حیرت کی بات ہے, ایک مرا, 2 مرا, 3 مرے, ان کو دیکھ کر کے دوسرے کیڑے پیچھے کیوں نہیں چلے جاتے؟ ہمارے سارے بھائی تو اس روشنی کے اطراف مر رہے ہیں, ہم کیوں جائیں؟ نہیں, ان پروانوں سے پوچھو تو وہ بتائیں گے. ارے میاں تم ہم سے پوچھتے ہو ہمارے بھائیوں کی موت ہو رہی ہے, پھر بھی ہم شمع کے اطراف کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ سن, ہم پیدا ہی ہوئے ہیں شمع کے اطراف گھوم کر جان دینے کے لیے. اسی طرح میں آج سے کہتا ہوں, جو دنیا ہم سے یہ سوال کرتی ہے پھر بھی آپ عزت رسول کی بات کیوں کرتے ہیں؟ ان حالات میں عشق مصطفیٰ کی بات کیوں کرتے ہیں؟ مارے جاؤ گے, کاٹے جاؤ گے. ہم خوشی سے کہتے ہیں ہم دنیا میں آئے ہی ہیں اس کام کے لیے. یا رسول اللہ, دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں. ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے, زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی, اور نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے. جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. یہ بات اب بات آ گئی ہے, ہم جس آستانے کے پاس ہیں, انصار صحابہ کی آل میں سے وہ بزرگ آتے ہیں جن کے عرس کی تقریبات کے موقع پر ہم حاضر ہیں. حضرت لاڈلے مشائخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق اب بات آئی ہے تو میں ایک بات عرض کر دوں کہ آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس بچا کیا ہے, کچھ نہیں بچا. غربت ایسی آ گئی ہے کہ لوگ تھوڑے تھوڑے پیسوں کے لیے اپنے پارٹیاں بدل رہے ہیں, جماعتیں بدل جا رہے ہیں. تو یہ جو حالات ہیں اس کے لیے انصار صحابہ کی ایک مثال میں آپ کو بتا دوں. سنی مسلمانوں, ہم غریب ہی صحیح, ہمارے حالات بہت پیچیدہ ہی صحیح, اس لیے کہ مجھے کبھی کبھار جلسوں میں جانے کے وقت لوگ جو پہلے سے کہتے ہیں کہ حضرت یہاں یہ معاملات ہے, یہ معاملات ہے, سن سن کر کے میں سوچتا ہوں کس معاملے میں بات کریں. اخلاق میں بگاڑ, لڑکیوں کی بے پردگی, نشہ کا عام ہونا, بے حیائی, گناہوں کے اڈوں پر رات دن گزر بسر, انٹرنیٹ کی بلا نے نوجوانوں کے دین کا تو قتل کر دیا ہے, ان کی آنکھوں سے حیا ختم ہونے کو آ گئی. بہت سارے مسائل ہیں, کس کس پر بات کریں سمجھ نہیں آتا. تو پھر ہم گھوم پھر کر کے آتے ہیں, سب کا علاج ایک ہی ہے, ایک ہی ہے. کون کون سی برائی کا ذکر کریں اور ان کا سد باب کرنے کی ہم کوشش کریں. ہم بکھرے ہوئے ہیں, ٹوٹے ہوئے ہیں, یہ بات صحیح ہے,
لیکن پھر بھی ایک بات دل میں یہ آتی ہے کہ ہم اتنے ہی ٹوٹے بکھرے ہوئے ہیں، یہ جماعت اس کا کوئی قائد ہی نہیں رہ گیا، یہ بے قائد کے بے پرچم کے تتر بتر ہے، بکھری ہوئی ہے، اتنی ہی بکھری ہوئی ہے، اتنی ہی ٹوٹی ہوئی ہے، اتنی بیکورڈ ہے۔ تو پھر میں کبھی کبھار سوچتا ہوں یہ 24 گھنٹے پھر میڈیا ہم پر بھوکتی کیوں ہے؟ کیوں بھوکتی ہے؟ اگر ہم کچھ نہیں ہیں تو خاطر میں ہی نہیں لانا چاہیے، جن کے وجود کا کوئی مطلب ہی نہیں ہو تو وہ تو ذکر کے بھی لائق نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جس چینل کو بھی کھول کے دیکھو، ہماری داڑھی ہماری ٹوپی، ہمارا برقع ہماری مسجد، مینار کبھی گنبد کبھی قرآن کبھی حدیث، یہی ساری چیزیں نشانے پر کیوں ہیں؟ پھر ہمیں احساس ہوتا ہے یہ بات غلط پھیلائی گئی ہے کہ ہم کچھ نہیں ہیں، یہ بات غلط پھیلائی گئی اور ہم کو ڈر اور سہم کے رہنے کے لیے یہ بات پھیلائی گئی ہے کہ تم ٹوٹے بکھرے ہوئے ہو، بیکورڈ ہو۔ حالات تو بتا رہے ہیں کہ ہم ٹوٹے بکھرے ہوئے ہیں، لیکن یہ کتے بھونک کر کے تو بتا رہے ہیں نہیں ٹوٹے بکھرے ہوئے نہیں ہو۔ وجہ یہ ہے کہ پھر بات سمجھ میں آتی ہے، اقبال نے جو کہا تھا کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا، اور توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، عشق رسول کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔